اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے جو آیات پڑھی تھی ان میں آخری موضوع تھا نجران کے عیسائیوں کا جو وفد آیا تھا تو ان کے سامنے حضرت عیسیٰ کی حقیقت رکھی گئی تھی، تو اس موقع پہ جو آیات نازل ہیں گویا کہ اس طرح کے موضوع جو ہے نا یہ ایسے جیسے ایک تقریر ہوتی ہے پوری، تو ایک تقریر ان کے سامنے کر دی گئی کہ یہ ہے حضرت عیسیٰ کی حقیقت۔ تو آیت نمبر 33 سے 63 تک یہ موضوع چلا۔ اب آگے آیت نمبر 64 سے 120 تک یہ اب اہل کتاب سے خطاب ہے۔ اب پچھلا موضوع تھا صرف عیسائیوں کے لیے نصارہ، اب ہے اہل کتاب۔ اہل کتاب میں یہودی بھی ہیں عیسائی بھی ہیں، دونوں مخاطب ہوتا ہے، لیکن یہودی زیادہ یہاں مخاطب ہے، تو دونوں کو بہرحال مخاطب کیا گیا ہے، اور جو ان کے اعتراضات تھے اس کا جواب ہے، جو وہ شرارتیں کر رہے تھے اس کی طرف انہیں بتلایا گیا، خبردار کیا گیا ہے کہ سزا ملے گی انہیں اللہ کی طرف سے۔ پھر مسلمانوں کو درمیان میں ہدایات دی جا رہی ہیں کہ ان کی شرارتوں سے کیسے بچنا ہے، ان کے شر سے کیسے بچنا ہے۔ تو یہ اب پورا ایک موضوع ہے، پوری ایک تقریر ہے آیت نمبر 64 سے 120 تک۔ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور کوئی ہم میں سے کسی کو اللہ کو چھوڑ کر رب نہ بنائے۔ اگر یہ منہ پھیرتے ہیں تو پھر کہہ دیجئے کہ گواہ رہو، بے شک ہم تو سر جھکانے والے ہیں، یعنی ہم نے تو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، ہم بِأَنَّا مسلمون۔ تو اب کہا کہ اہل کتاب یہودی عیسائی دونوں کہ آؤ ایک ایسی بات جو مشترک ہے ہمارے درمیان، وہ کیا کہ تم بھی کہتے ہو کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے، تو ہم بھی کہتے ہیں، تم بھی کہتے ہو شرک نہیں ہونا چاہیے اور ہم بھی کہتے ہیں کہ شرک نہیں ہونا چاہیے۔ اور دیکھیں یہودی بھی اتنے سخت ہیں شرک کے بارے میں کہ ایک دفعہ میں نے خبر پڑھی کہ یہ جو یہودی عورتیں بعض وہ وگ استعمال کرتی ہیں بالوں کے لیے، وہ بال انڈیا سے جاتے تھے، تو ان کے مفتیوں نے فتویٰ دیا کہ یہ مشرک عورتوں کے بال ہیں، تو یہ کوئی یہودی عورتیں استعمال نہیں کر سکتی۔ وہ اتنے آج بھی یہ اس دور کی ابھی بات، یہ اتنے سخت ہیں وہ اس معاملے میں آج بھی، اور عیسائی بھی کہتے ہیں کہ شرک نہیں ہونا چاہیے۔ تو فرمایا کہ جب یہ باتیں ہمارے درمیان مشترک ہیں تو آؤ پھر اس پہ تو عمل کریں نا، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور کوئی اللہ کو چھوڑ کر ایک دوسرے کو رب نہ بنائے۔ رب نہ بنائے یعنی کوئی عیسائی کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ رب ہیں، یا حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا انہوں نے کہا نعوذ باللہ، لیکن فلاں رب ہے، یہودی کہتے ہیں فلاں رب ہے۔ تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حاتم طائی کے بیٹے، وہ عیسائی ہو گئے تھے، جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے ایک سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن نے کہا کہ ہم نے اپنے علماء احبار کو رب بنایا ہوا تھا، تو رب کیسے؟ ہم تو انہیں رب نہیں کہتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو چیزیں وہ تمہارے لیے حلال کر دیتے وہ حلال تم سمجھتے، جو حرام کر دیتے وہ حرام تم سمجھتے۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہاں یہ بات تو تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہی رب ماننا ہے، گویا کہ ربوبیت کے اختیارات تم نے انہیں دیے ہوئے تھے، تو جس کو آپ یہ اختیار دے دیں کہ وہ آپ کے لیے حلال اور حرام کے فیصلے کرے، تو گویا کہ اس کو آپ نے رب بنا لیا، وہ کوئی مفتی صاحب ہوں، فقیہ ہوں، عالم ہوں، کوئی حکمران ہو، جو بھی ہو۔ تو یہ فرمایا کہ کوئی ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کو چھوڑ کر رب نہ بنائے۔ اگر اس بات پہ اتفاق کرتے ہو تو آ جائیں۔ فرمایا کہ اگر یہ اس سے منہ پھیرتے ہیں تو پھر کہہ دیں کہ ہم گواہ رہو کہ ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اے اہل کتاب، تم کیوں ابراہیم کے بارے میں بحث کرتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل تو اس کے بعد نازل کی گئی، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی یہودی کہتے ہیں وہ یہودی تھے اور عیسائی کہتے ہیں عیسائی تھے، تو تورات انجیل تو ان کے بعد آئی، یہودیت عیسائیت ان کے بعد بنی ہے۔ پھر یہ تم ہی ہو کہ تم نے ان چیزوں میں تو خوب بحث کر لی جن کا تمہیں علم ہے، تو اب ان چیزوں میں کیوں حجت کرتے ہو، بحث کرتے ہو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے، یعنی حضرت ابراہیم کے بارے میں یہ باتیں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی، بلکہ وہ تو یکسو مسلمان تھے اور نہ ہی وہ مشرکین میں سے تھے۔ حضرت ابراہیم کی شخصیت ایسی ہے کہ یہودی بھی انہیں اپنا پیشوا مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو ان کی اولاد ہیں، عیسائیوں کے لیے بھی وہ پیشوا ہیں،
مسلمانوں کے لیے بھی ہیں، اور مشرکین مکہ بھی انہیں اپنا پیشوا مانتے تھے، وہ بھی کہتے تھے ہم حضرت ابراہیم کے دین پہ ہیں اور حضرت ابراہیم کی ہم اولاد ہیں۔ تو اس لیے قرآن جہاں یہ بتا رہا ہے کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی، تو وہاں ساتھ یہ بھی بتا رہا ہے کہ وہ مشرک بھی نہیں تھے، یعنی قریش یا عرب مشرکین جو ہیں ان سے بھی ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ بے شک ابراہیم سے نسبت کے سب سے زیادہ حقدار تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور آج یہ نبی اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اور اللہ ایسے مومنوں کا سرپرست ہے۔ تو یہ بتایا حضرت ابراہیم سے نسبت کے حقدار کون ہیں، جنہوں نے ان کی پیروی کی۔ تو یہی اللہ کے ہر نبی ہر رسول کے ساتھ یہ قانون ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ نسبت کے حقدار کون ہیں، رشتہ دار نہیں فلاں رشتہ دار ہے فلاں اولاد ہے، جنہوں نے پیروی کی۔ تو یہ نہیں کہ حضرت ابراہیم کی اولاد نسبت کے حقدار ہیں، نہیں، جنہوں نے پیروی کی۔ تو آج بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کے حقدار کون ہیں سب سے زیادہ؟ جو آپ کی پیروی کر رہے ہیں۔ اور کل ہی ہم نے آیت پڑھی تھی نا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو آج بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نسبت ہے وہ کس کی ہے؟ یہ نہیں کہ فلاں آپ کی اولاد ہے اور فلاں سید ہے اور ہاشمی ہے اور یہ ہے، نہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہا ہے وہ خواہ کوئی افریقہ کو کالا افریقی ہو یا کوئی کسی بھی نسل سے تعلق رکھتا ہو۔ اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی یہ آرزو ہے کہ کاش کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں، اور یہ صرف اور صرف اپنے آپ ہی کو گمراہ کر رہے ہیں اور انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے۔ یعنی ان کی کوشش ہے دن رات کہ وہ ایسے ایسے سوال اٹھائیں اور اس طرح کی چیزیں تمہارے سامنے لائیں کہ تمہیں دین سے پھیر دیں۔ اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو حالانکہ تم گواہ ہو؟ اے اہل کتاب، تم حق کو باطل کا لباس کیوں پہناتے ہو اور حق کو کیوں چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو، یعنی ساری چیزیں یہ تمہارے یہاں موجود ہیں حق، اس کے باوجود تم حق اور باطل کو خلط ملط کر رہے ہو۔ اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کہا کہ ان اہل ایمان پہ جو نازل کیا گیا ہے اس پہ دن کے پہلے حصے میں ایمان لاؤ اور پچھلے حصے میں کفر کر دو، ہو سکتا ہے کہ یہ پلٹ آئیں، اور بات صرف اس کی مانو جس نے تمہارے دین کی پیروی کی۔ انہیں کہہ دیجئے کہ ہدایت تو وہی ہے جو اللہ نے ہدایت دی ہے، اور یہ بتایا کہ کیوں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پیروی صرف اس کی کرو جس نے تمہارے دین کی پیروی کی، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی اور کو بھی وہ کچھ دے دیا جائے جو تمہیں دیا گیا ہے، یعنی وہی شریعت اب کسی اور کو دے دی جائے جو تمہیں دی گئی، یعنی یہودیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، یا یہ تمہارے رب کے ہاں تمہارے سامنے حجت کریں، تم یہ چیزیں انہیں بتاؤ اور بعد میں آ کے حجت کریں تمہارے ہاں کہ یہ تو انہوں نے کہا تھا فلاں وقت۔ کہہ دیجئے کہ اللہ کا فضل اس کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا اور جاننے والا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اچھا، یہ جو چال چلی نا یہودیوں نے کہ صبح ایمان لاؤ شام کو کفر کرو، یہ سازش تھی کہ کچھ لوگوں کو مسلمانوں میں گھساؤ۔ مثلا وہ آج اعلان کر رہے ہیں جی فلاں نے اسلام قبول کر لیا جی، مسلمان بن گئے، مسلمان خوش ہیں، آ رہے ہیں، کیا بات ہے جی، مسلمان ہو گئے جی۔ اچھا، دوسرے دن نکل آئے ہیں واپس، اب جو واپس نکل آئے پریس کانفرنس کر دی آج کی اصطلاح میں مثلا کہ جی واپس کیوں نکلے ہیں، اور جی ہم نے تو دیکھا ہے اندر جا کے کہ اندر تو یہ ہے اور یہ ہے اور یہ تو ساری باہر کے آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں، یہ تو ساری گمراہی ہے، ہمیں تو اندر جا کے پتہ چل گیا یہ تو باطل ہے اور اصل تو ہمارا دین ہے، تو تاکہ مسلمان بھی پریشان ہو جائیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آج مثلا کسی سیاسی پارٹی میں کوئی گھس جائے اور لیڈر بن گیا، کچھ دن رہا، بعد میں وہ نکل آیا تو کیا ہوگا کہ اب وہ دیکھیں جی آدمی تو اب اندر سے نکلا ہے تو بتا رہا ہے کہ ان کی حالت اندر کیا ہے، اور یہ تو یہ چال اسی طرح کی سیاسی چال تھی۔ اور اہل کتاب میں ایسے بھی ہیں کہ اگر تم ان کی امانت میں ڈھیر مال بھی رکھ دو تو مانگنے پہ وہ واپس ادا کر دیں گے، اور ان میں ایسے بھی ہیں کہ ان کی امانت میں 1 دینار بھی رکھو تو وہ تمہیں واپس نہیں لوٹائیں گے، الا یہ کہ تم ان کے سر پہ سوار ہو جاؤ۔ اور یہ اس لیے کہ یہ کہتے ہیں کہ امیوں کے بارے میں ہم پہ کوئی الزام نہیں ہے، اور یہ اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں حالانکہ یہ جانتے ہیں۔ امی یعنی غیر یہودی، ویسے تو یہودی
بنو اسماعیل عربوں کو بھی امی کہتے تھے، لیکن یہودیوں کے علاوہ جو ہیں ان کو بھی وہ امی کہتے ہیں، یعنی جن کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، شریعت نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں ہم تو اہل کتاب ہیں، شریعت والے ہیں۔ تو یہ جو فرمایا نا کہ ان کا یہ حال ہے کہ ایسے بھی ہیں ان میں کہ ڈھیروں مال امانت رکھو واپس کر دیں گے، ایسے بھی ہیں کہ ایک دینار رکھو وہ نہیں دیں گے۔ وجہ کیا ہے کہ کہتے ہیں جی امیوں کے بارے میں ہم پہ کوئی الزام نہیں۔ یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ غیر یہودی کے ساتھ جو بھی کریں کوئی گناہ نہیں، یہودی کے ساتھ گناہ نہ کرے، یہودی سے سود نہ لے، یہودی پہ ظلم نہ کرے، یہودی کو دھوکہ نہ دے، جھوٹ نہ بولے، اس کا مال نہ لوٹے، لیکن غیر یہودی کے ساتھ سب کچھ جائز ہے۔ یہ باقاعدہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، مفتیوں کے فتوے ہیں سارے، یعنی غیر یہودی کے ساتھ ظلم جائز ہے، جھوٹ جائز ہے، فراڈ جائز ہے، سود اس سے لینا جائز ہے، سب کو یہودی کے ساتھ نہیں ہے۔ تو چونکہ یہ جب ان کا عقیدہ ہے تو پھر غیر یہودیوں کے ساتھ کیا اشر وہ کریں گے، اور یہی کرتے رہے ہیں پوری اپنی تاریخ میں، ہمیشہ جہاں بھی رہے ہیں وہ غیر یہودیوں کے ساتھ اسی طرح کا رویہ ہے۔ اور بدقسمتی سے ہمارے کچھ مسلمانوں میں بھی اس طرح کی سوچ آ گئی ہے کہ جی غیر مسلم سے جھوٹ بولیں، غیر مسلم کو دھوکہ دیں، فراڈ کریں، ماریں، اس کا مال لوٹیں، اس کا کوئی حقوق نہیں، سود بھی کھانا ہو تو غیر مسلموں سے جا کے سود کھائیں۔ تو یہ وہی یہودیوں والی ذہنیت ہے۔ اگر مسلمان کے ساتھ جھوٹ بولنا گناہ ہے تو غیر مسلم کے ساتھ بھی گناہ ہے، فراڈ کرنا مسلمان کے ساتھ گناہ ہے، غیر مسلم کے ساتھ، بلکہ غیر مسلم کے ساتھ اور زیادہ گناہ ہوگا کہ اس سے نہ صرف یہ کہ فراڈ کیا ہے بلکہ اسلام کو بھی بدنام کیا ہے وہاں۔ بلکہ وہ شخص کہ جس نے اپنے عہد کو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کیا اور اس نے تقوی اختیار کیا تو بے شک اللہ ایسے متقی لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت میں بیچ دیتے ہیں تو یہی وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا، اور نہ ان کی طرف قیامت کے دن دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی اللہ سے عہد، بندگی کا عہد، قسمیں بیچ دیتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھانا کسی کو گمراہ کرنے کے لیے۔ تو ایسے لوگ فرمایا کہ جو دنیا کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں، عہد بندگی کو توڑ دیتے ہیں، قسمیں اپنی جو ہے انہیں بیچ دیتے ہیں، تو آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور اتنے بڑے مجرم ہوں گے کہ اللہ دیکھے گا بھی نہیں ان کی طرف، پاک نہیں کرے گا انہیں، اور جب تک اللہ کسی کو پاک نہیں کرے گا تو پھر جہنم کی آگ میں جلے گا وہ جا کر۔ اور ان میں ایسے بھی ہیں جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہوئے اس طرح زبان کو الٹ پھیر کرتے ہیں کہ تاکہ تم اسے کتاب میں سے سمجھو، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اور یہ اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں جانتے بوجھتے۔ یعنی اللہ کی کتاب یعنی تورات کو پڑھتے ہیں اس طرح کہ پتہ چلے کہ واقعی کتاب ہے، کہتے ہیں یہ جی اللہ کی طرف سے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، ایسی قرات کریں گے کہ وہ واقعی جی تورات پڑھ رہے ہیں، حالانکہ وہ تورات نہیں ہے۔ کسی بشر کی یہ مجال نہیں ہے کہ اللہ اسے کتاب اور قوت فیصلہ اور نبوت عطا کرے اور پھر وہ لوگوں کو یہ کہے کہ تم اللہ کی بجائے میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو یہ کہے گا کہ اللہ والے بنو، اس وجہ سے کہ تم لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور خود بھی اس کو پڑھتے ہو۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کسی کو کتاب دے، نبوت عطا کرے، اور وہ اللہ کا رسول نبی لوگوں کو اللہ کے بندے بنانے کے بجائے اپنے بندے بنانا شروع کر دے۔ فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا، اللہ کا نبی تو یہی تعلیم دے گا کہ اللہ والے بنو، اس لیے کہ تم خود تعلیم کتاب پڑھتے ہو، دوسروں کو بھی تعلیم دیتے ہو، اور نہ ہی وہ تمہیں یہ حکم دے گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو۔ کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے کسی بھی نبی رسول کی طرف اگر اس طرح کی چیز کسی نے منسوب کی ہوئی ہے کہ جس سے غیر اللہ کی بندگی نکل رہی ہے، جس سے کوئی یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اس سے جی اللہ کی بندگی کے سوا کسی اور کی بندگی ہونی چاہیے یا اور کی بندگی کا ثبوت مل رہا ہے، تو ایسی بات کسی اللہ کے نبی اور رسول کی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا کوئی نبی اور رسول جو ہے وہ ایسا کام نہیں کر سکتا۔ اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا کہ میں نے تمہیں آج کتاب اور حکمت عطا کی، پھر جب تمہارے پاس کوئی رسول آئے تصدیق کرنے والا اس کی جو تمہارے پاس ہے، تو تمہیں ضرور اس پہ ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ تو انہوں نے کہا، اللہ نے کہا کہ کیا تم نے اس کا اقرار کر لیا اور میری طرف سے اس عہد کی ذمہ داری کا بوجھ اٹھا لیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے اقرار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ تو
تو یہ ہر نبی سے یہ عہد لیا گیا کس چیز کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کتاب حکمت دی، نبوت عطا کی، فرمایا کہ اگر کوئی اور نبی آ جائے آپ کی موجودگی میں جو تصدیق کر رہا ہے اسی کی جو آپ کے پاس ہے، تو اس پر ایمان لانا ہوگا، مدد کرنی ہوگی۔ اس لیے کہ اللہ کے تمام انبیاء کی دعوت ایک ہے، پیغام ایک ہے، تو اس میں کوئی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک نبی دوسرے سے جھگڑ رہا ہے، نہیں جی میں نبی ہوں میرے ہوتے ہوئے تو آپ کیسے آگے۔ تو یہ عام نبیوں کے لیے بھی ہے، اور خاص طور پہ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ گویا کہ یہ تمام نبیوں سے عہد لیا گیا تھا کہ آپ جب تشریف لائیں گے کہ کسی نبی کے ہوتے ہوئے تو اس کو ایمان لانا ہوگا اور مدد بھی کرنی ہوگی۔ تو یہ ہر نبی کے لیے ہے کہ ایک نبی کے ہوتے ہوئے اگر دوسرا نبی آئے تو اسے ایمان لانا ہوگا، مدد کرنی ہوگی۔ اور جو اس کے بعد پھر گیا تو یہی لوگ فاسق ہیں۔ کیا یہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں وہ طوعاً کرہن اسی کی فرما بردار ہیں اور اسی کی طرف انہیں پلٹا کے لایا جائے گا۔ طوعاً کرہن یعنی کچھ چیزیں ہیں جو اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں مجبوراً، اللہ نے ایک ہی راستے پہ نہ چلایا ہو۔ اب سورج چاند ان کو اختیار ہے کہ اللہ کی فرما برداری کریں یا نہ کریں، فرما برداری کر رہے ہیں اپنی مرضی سے نہیں، مجبوراً کرہن۔ اور انسان اور جن ہیں جنہیں اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اگر اپنے رب کی بندگی کرنا چاہیں تو کریں، نہ کرنا چاہیں تو انہیں یہ بھی اختیار ہے۔ تو انسان جب بندگی کرتا ہے تو وہ طوعاً کرتا ہے، اپنی رضامندی سے، مجبوراً نہیں ہے۔ کہہ دیجئے کہ ہم ایمان لائے اللہ پہ اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا، اور اس پر جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب پہ نازل کیا گیا، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور تمام نبیوں کو دیا گیا ان کے رب کی طرف سے، ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، اور ہم اسی کے یعنی اللہ کے فرما بردار ہیں، یعنی تمام نبیوں پہ مان لاتے ہیں، کوئی تفریق نہیں کرتے۔ یہ ہے اسلام۔ تو اسلام کی کوئی نسلی دین نہیں ہے، کوئی کسی علاقے کا دین نہیں ہے، کسی خاص زبان بولنے والوں کا دین نہیں ہے۔ اسلام وہ دین ہے جو شروع سے حضرت آدم سے لے کے تمام نبیوں کا دین رہا ہے، اور جو اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے گا تو وہ اس سے قطعاً قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں ایسے لوگ نامرادوں میں سے ہوں گے۔ اسلام کے سوا کوئی اور دین کو لے کے آئے، ایک اور نظام زندگی، تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہی نظام زندگی ہے جو اللہ نے پسند کیا ہے ہمیں شروع سے لوگوں کے لیے۔ اللہ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کیا اور گواہی دی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، اور ان کے پاس واضح نشانیاں آ گئیں، تو اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی ایسے لوگوں کو اب کیسے اللہ ہدایت دے جو ایمان کے بعد کفر کر رہے ہیں ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد؟ یہی لوگ ہیں کہ جن کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، اور فرشتوں کے بھی اور سارے کے سارے لوگوں کے بھی۔ یہ اسی لعنت زدگی کی حالت میں رہیں گے، اور ان کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی، اور نہ ہی انہیں کو مہلت دی جائے گی، سوائے ان کے، یعنی ان میں سے کون بچیں گے؟ سوائے ان کے جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد، یعنی یہ حرکت جن میں سرزد ہوئی جن سے اور پھر انہیں توبہ کر لی، سوائے ان کے جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور اصلاح کر لی، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کیا، پھر وہ کفر میں اور زیادہ بڑھ گئے، تو ان کی توبہ قطعاً قبول نہیں کی جائے گی، اور یہی لوگ گمراہ ہیں۔ کفر کیا اور زیادہ بڑھتے گئے تو پھر توبہ قبول نہیں ہوگی۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کفر ہی کی حالت میں مرے، تو زمین بھر سونا بھی اگر وہ فدیے میں دینا چاہیں تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے دردناک عذاب ہے، اور کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا۔ کفر کیا، کفری کی حالت میں دنیا سے چلے گئے تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ جی تو توبہ کس کی قبول ہوتی ہے؟ کہ جب کوئی مرنے سے پہلے توبہ کرتا ہے۔ مثلا کوئی کافر ہے تو اس کی توبہ کیا ہے؟ مرنے سے پہلے اسلام قبول کر لے، یہ اس کی توبہ ہے۔ یا ایک شخص گناہ گار ہے، اللہ کا نافرمان ہے، تو اس کے سامنے توبہ کے دروازے ہر وقت کھلے ہوئے ہیں، جب چاہے توبہ کرے، لیکن جب وہ موت کو دیکھ لے گا تو پھر توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یا کوئی اتنی بڑی نشانی دیکھ لے گا کہ جس سے غیب کا پردہ اٹھ جائے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ کا دروازہ جب بند ہوگا، کب؟ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ یعنی ایک ایسی بڑی نشانی کائنات میں گویا کہ غیب کا پردہ ہٹ گیا ہے، تو موت کو دیکھ کر یا اس طرح کی بڑی نشانی دیکھ کر توبہ قبول نہیں۔ اس سے پہلے توبہ کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے، لیکن جو توبہ کیے بغیر مرا
تو پھر بتا دیا کہ ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا۔ تم نیکی کو قطن نہیں پہنچ سکتے، یعنی وفاداری کا حق ادا نہیں کر سکتے یہاں تک کہ تم خرچ کرو ان چیزوں میں سے کہ جنہیں تم پسند کرتے ہو، اور جو بھی تم خرچ کرو گے تو بے شک اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ یعنی وفاداری، اصل بر نیکی کا اللہ کی وفاداری کا حق ادا کرنا، تو فرمایا کہ وہ حق نہیں تم قطن ادا کر سکتے جب تک کہ وہ چیزیں خرچ کرو جو تمہیں پسند ہیں، اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور جو بھی خرچ کرو گے تو اللہ جاننے والا ہے۔ اب آگے ایک اعتراض کا جواب ہے اگلی آیت میں کہ یہودی کہتے تھے جی اگر آپ کہتے ہیں یہ دین بھی اللہ کی طرف سے ہے، یہ شریعت بھی، تو پھر بہت ساری چیزیں جو پہلی شریعت میں ہمارے یہاں حرام تھیں آپ نے حلال کی ہوئی ہیں، خاص طور پہ اونٹ اور خرگوش، اس طرح کی چیزیں۔ تو اس کا جواب دیا ہے کہ ہر قسم کے کھانے کی چیزیں بنی اسرائیل کے لیے حلال تھیں، سوائے ان کے جن کو اسرائیل یعنی حضرت یعقوب نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا اس سے پہلے کہ تورات نازل کی جائے۔ کہہ دیجئے کہ لاؤ تورات کو اور اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو۔ تورات میں تو چیزیں حرام نہیں ہے، حضرت یعقوب نے کچھ چیزیں نہیں کھائیں تو تم نے انہیں حرام بنا لیا، تو تورات میں تو ان چیزوں کو حرام نہیں کیا گیا، اگر تم کہتے ہو حرام ہے تو تورات لے آؤ۔ بس جس نے اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کیا اس کے بعد تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اللہ نے سچ فرمایا، بس ملت ابراہیمی کی پیروی کرو جو یکسو تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے وہ ہے جو مکہ میں ہے، وہ مرکز ہدایت ہے اور بابرکت ہے تمام جہاں والوں کے لیے۔ سب سے پہلا گھر یعنی اللہ کی بندگی کے لیے گھر، سب سے پہلے گھر کا مطلب اللہ کی بندگی کا جو گھر بنایا گیا وہ مکہ میں، بکہ مکہ ہی کا نام ہے، تو وہ یہ گھر فرمایا کہ بابرکت بھی ہے لوگوں کے لیے اور رہنمائی کا مرکز بھی ہے۔ اس میں واضح نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے یعنی جس جگہ حضرت ابراہیم کھڑے ہو کے عبادت کرتے تھے، اور جو اس گھر میں داخل ہوا اسے امن مل گیا، اور جو لوگوں میں سے جو اس گھر کی زیارت کی استطاعت رکھتا ہو تو اس پہ اس گھر کا حج اللہ کے لیے اس پہ حج واجب ہے، اور جس نے کفر کیا تو بے شک اللہ تمام جہاں والوں سے بے نیاز ہے۔ تو یہ گھر ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے سب سے پہلے تعمیر کیا گیا، اور اس میں نشانیاں ہیں کہ اللہ کا گھر ہے، اور سب سے بڑی نشانی کہ جب سے یہ گھر بنا ہے لوگ اس کا حج کر رہے ہیں۔ پہلے عرب تو حج کرتے تھے سارے، اور امن کی جگہ اللہ نے اس کو بنایا، جو اس میں داخل ہو گیا اس امن مل گیا۔ کسی کے باپ بیٹے کا قاتل بھی یہاں سامنے آ جائے تو کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا۔ یہ نشانی ہے کہ اللہ کا گھر ہے، اور کوئی درخت نہیں کاٹتا تھا، شکار نہیں کرتا تھا حرم کی حدود کے اندر۔ اور فرمایا کہ اللہ کا حق ہے لوگوں پہ، اللہ کا حق ہے کہ جو اس گھر کے جانے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے۔ حج کا معنی ہوتا ہے کسی جگہ کی زیارت کے لیے جانا، باقاعدہ نیت کر کے، ارادہ کر کے، سفر کر کے کسی جگہ کی زیارت کے لیے جانا، یہ حج ہوتا ہے۔ عربی میں یہ مفہوم ہے حج کا۔ مثلا اگر کوئی آج فرض کریں کوئی غیر مسلم بھی کوئی جا رہا ہے کہیں اپنے کسی بت کا ان کا کوئی سالانہ جو ہوتا ہے تو اس پہ کہیں گے وہ حج کرنے گیا ہے وہاں جی۔ اور حج اللہ کے گھر کا خاص دنوں میں زیارت کے لیے جانا، خاص دنوں میں اس کو اصطلاحاً ہم حج کہتے ہیں، اور عام دنوں میں جانا وہ بھی حج ہے، حج اصغر ہے، چھوٹا حج، لیکن ہم اصطلاحاً اسے عمرہ کہتے ہیں۔ یعنی سال کے کسی بھی وقت کسی بھی دن جو اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جائے گا وہ بھی حج ہے، حج اصغر ہے، چھوٹا حج، لیکن ہم اصطلاحاً اسے عمرہ کہتے ہیں، اور خاص دنوں میں جانا یہ ہے حج۔ اسی طرح مثلا کوئی شخص کسی جگہ کسی قبر پہ کورس ہو رہا ہے سالانہ خاص دنوں میں، تو گویا کہ وہ حج کرنے جا رہا ہے، اس قبر کا وہ حج کرنے جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ عام دنوں میں جو جاتے ہیں وہ گویا کہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، وہ بھی حج ہے جی۔ فرض کریں کہ عربی میں آپ کو عرب ٹی وی سن رہے ہیں، ریڈیو سن رہے ہیں، تو لوگ مثلا کربلا گئے ہوئے ہیں 10 محرم کو، تو وہاں وہ کیا کہیں گے؟ حجاج کربلا انہیں کہیں گے، حجاج کربلا یعنی جو کربلا حج کرنے آئے ہیں جی۔ یا کوئی مثلا کسی اور جگہ کوئی گئے ہوئے ہیں یہ عرس پہ، جسے عرس کہتے ہیں ہمارے ہاں، عرس پہ گئے ہوں تو وہ حج ہی ہے، یہ حج ہے
کہ جو رکھ دیے گئے ہیں. ایک اللہ کے گھر کا حج ہے اور اس کے مقابلے میں پھر دوسروں کے گھروں کے حج رکھ دیے گئے ہیں اور عمرے رکھ دیے گئے ہیں. تو یہ صرف اللہ کا حق ہے کہ اس کے گھر کا حج کیا جائے, اس کے گھر آپ ارادہ کر کے جائیں زیارت کے لیے. اور اگر اور کسی کے گھر حج کریں گے تو یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے قربانی اللہ کے لیے ہے, آپ غیر اللہ قربانی کر رہے ہیں, عبادت اللہ کی ہے, آپ دوسروں کی عبادت کر رہے ہیں. تو مشرکین عرب کے ہاں بھی اللہ کے گھر کا حج بھی ہوتا تھا, اور باقی جتنے بت تھے بڑے بڑے ان میں سے ہر ایک کا حج ہوتا تھا, ہر ایک کا عرس ہوتا تھا باقاعدہ. ہماری آج کی اس طرح کے مطابق ہر بت کے لیے دن مقرر تھے, ان دنوں میں عرس ہوتا تھا, 3 4 دن میلے لگتے تھے اور لوگ دور دور سے آتے تھے. اور عام دنوں میں عمرہ ہوتا تھا, عام دنوں میں لوگ ان کی زیارت کے لیے جاتے تھے. تو اللہ کے گھر کے حج کے مقابلے میں انہوں نے بتوں کے لیے بھی حج رکھے ہوئے تھے. کہہ دیجئے کیا اہل کتاب تم اللہ کی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو, حالانکہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس پہ گواہ ہے. کہہ دیجئے کہ اہل کتاب تم کیوں اللہ کے راستے سے روکتے ہو اس شخص کو جو ایمان لاتا ہے, اور تم اللہ کے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہو, حالانکہ تم گواہ ہو, اور جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اگر تم اہل کتاب کے ایک گروہ کی بات مانو گے تو یہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں گے. اور یہ سارا کچھ جو کہا جا رہا ہے یہ یہودی تھے جو شرارتیں کر رہے تھے مدینہ کے اندر, سازشیں کرتے تھے, سوال عجیب عجیب اٹھاتے تھے کہ مسلمانوں کو اسلام سے پھیریں. اور کیسے تم کفر کرو گے حالانکہ تمہارے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جا رہی ہے اور تمہارے اندر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں, اور جو اللہ کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لے گا تو سیدھے راستے کی طرف اس کی رہنمائی کر دی گئی. اب آگے اہل ایمان کو مخاطب کیا ہے, اور خاص طور پہ انصار مدینہ کو. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جس طرح کے ڈرنے کا حق ہے, اور تمہیں موت نہ آئے اس وقت تک, اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو, یعنی مرتے دم تک مسلمان رہنا. اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو, اور یاد کرو اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو کہ تم دشمن تھے اور اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا, اور تم اس کی نعمت سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے, اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے تو اللہ نے تمہیں اس سے یعنی اس میں گرنے سے بچا لیا. اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ. تو یہ خطاب ویسے سارے مسلمانوں سے ہے کہ اللہ سے ڈرو جس طرح کے ڈرنے کا حق ہے, یعنی جس طرح اللہ کی شان ہے اس طریقے سے اللہ سے ڈرو. دیکھیں نا, ویسے تو بندہ ماں باپ سے بھی کوئی ڈرتا ہے, اپنے باس سے ڈرتا ہے, لیکن اللہ سے ڈرنا وہ اس طرح تو نہیں ہے جس طرح اپنے کو باس سے ڈر رہا ہے, یا جس طرح کوئی والدین سے, یا تو اللہ سے ڈرنا جس طرح کہ اللہ کی شان ہے. تو اور پھر فرمایا کہ اللہ کی نعمت یاد کرو جب دشمن تھے, یہ خاص طور پہ اشارہ ہے کس طرف کے, اوس اور خزرج آپس میں لڑ رہے تھے, دشمن ایک دوسرے کے, قتل و غارت آپس میں ہوتی تھی ان کی. فرمایا کہ آج اللہ نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا ہے, کس سے, اسلام کی نعمت سے, اور تم آگ کے کنارے پہ تھے ایمان لانے سے پہلے تو اللہ نے تمہیں بچا لیا اسے. اب تمام مسلمانوں کو ہدایات دی جا رہی ہیں اس امت کو بحیثیت امت کے, اور تمہارے اندر ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو خیر کی طرف بلائے اور معروف کا حکم دیں اور منکر سے روکیں, یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. یہ مسلمانوں کو بحیثیت امت کہا جا رہا ہے کہ ایک گروہ ہر جگہ, یعنی ایسے لوگ ہونے چاہیے خیر کی طرف بلائیں, نیکی کی طرف ہر ایک کو بلائیں, دعوت دیں, اور معروف کا حکم دیں اور منکر سے روکیں. جی معروف کیا ہے کہ جس کو تمام انسانیت اچھا کام سمجھتی ہے وہ معروف, اور منکر کیا ہے جس کو سب لوگ برا سمجھتے ہیں. اور اگر اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کسی میں کہ مسلمان جنہیں معروف سمجھتے ہیں وہ دوسرے انہیں منکر سمجھے گا, نہیں. مسلمان, یہودی, عیسائی, ہندو سب کو کہیں نا لسٹ بنائیں اچھے کاموں کی تو ایک لسٹ ہوگی, وہ سب معروف ہیں. اور انہیں کہیں نا برے کاموں کی لسٹ بنائیں تو سب ایک ہی بنے گی, وہ سب منکر ہیں. یعنی خود انسان جسے برا سمجھتا ہے تو وہ منکر ہے. تو پھر ہم معروف کا حکم دیں, منکر سے روکیں, اور جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ, یعنی یہود و نصارہ
جو تفرقے میں پڑ گئے اور انہوں نے اختلاف کیا اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں، تو یہی لوگ جو ہیں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اس روز یہ عذاب یعنی اس روز ہوگا جس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، تو جن کے چہرے سیاہ ہوں گے انہیں کہا جائے گا کہ کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، تو لہذا جو کفر تم کرتے رہے اب اس کے عذاب کا مزہ چکھو۔ اور جن کے چہرے روشن ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں، اور اللہ جہاں والوں پہ ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، اور اسی کی طرف سارے معاملات لوٹائے جاتے ہیں، یعنی فیصلے اللہ ہی کے ہاں ہوتے ہیں، اس کائنات میں کوئی اور فیصلے کرنے والا نہیں ہے، سارے معاملات کے فیصلے اللہ ہی کرتا ہے۔ اب مسلمانوں کو مخاطب کیا کہ تم ایک بہترین امت ہو جس سے لوگوں کے لیے معروف کا حکم دیتے ہو اور منکر سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا۔ ان میں سے مومن بھی ہیں اور اکثریت ان کی فاسقوں کی ہے، بدکاروں کی ہے۔ یہ تمہیں کچھ زبان درازی کے سوا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر یہ تم سے لڑیں گے تو پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے اور ان کی کہیں سے مدد نہیں کی جائے گی۔ تو یہ جو فرمایا کہ تم ایک بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے اٹھایا گیا، یعنی جس امت کا مقصد کیا ہے کہ اس امت نے تمام انسانیت کے سامنے اللہ کے دین کی شہادت دینی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین پہنچا کر، شہادت دے کر، اس دین پہ عمل کر کے لوگوں کے سامنے دنیا سے رخصت ہوئے، اور آپ نے سوال کیا حجۃ الوداع کے موقع پہ کہ کیا میں نے پہنچا دیا دین؟ تو لوگوں نے کہا ہاں آپ نے پہنچا دیا، حق ادا کر دیا۔ اب اس کے بعد اس دین کو پوری انسانیت تک کس نے پہنچانا؟ اس امت نے، اس امت کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ شہادت زبانی نہیں صرف کہ ہم دین کی خوبیاں ہم بیان کر رہے ہیں، اصل یہ شہادت عمل کی ہے، ہمارا عمل گواہی دے رہا ہو کہ یہ دین حق ہے، یہ دین حق ہے۔ اس لیے شہید جس کو کہتے ہیں جو اللہ کے راستے میں اس دین کے لیے لڑ کے جان دیتا ہے، شہید کا معنی گواہ ہے، تو گویا کہ وہ گواہی دیتا ہے کہ یہ دین حق ہے اور میں اس کے حق ہونے کے لیے جان بھی دے رہا ہوں، اس لیے اسے گواہ کو شہید کہا گیا جو جان دیتا ہے اللہ کے دین کے لیے۔ تو عام مسلمان اس لحاظ سے گواہ ہے کہ وہ پوری انسانیت کے سامنے اپنے اخلاق اور عمل سے ثابت کرے کہ یہ دین ہے، دین حق۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کو نبی نہیں آنا، اب اس امت نے پورا دین کی دعوت جو ہے پوری انسانیت تک پہنچانی ہے۔ تو یہ فرمایا کہ تم ایسے عام لوگوں کی طرح نہیں ہو، ایک امت ہو جسے اٹھایا گیا باقاعدہ لوگوں کے لیے، معروف کا تم نے حکم دینا ہے، منکر سے تم نے روکنا ہے۔ اور پھر یہودیوں کے بارے میں بتایا، خاص طور پہ آگے آیا تھا کہ ان پہ ذلت تھوپ دی گئی، پستمتی ذلت تھوپ دی گئی جہاں کہیں بھی یہ پائے گئے، الا یہ کہ کہیں اللہ ان کی رسی دراز کر دے یا لوگوں کا سہارا انہیں کہیں مل جائے اور یہ اللہ کے غضب میں گر گئے ہیں اور ان پر پستمتی تھوپ دی گئی ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ کی آیات کا کفر کرتے رہے ہیں اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں، اور یہ اس وجہ کہ انہوں نے نافرمانی کی اور یہ حدوں سے تجاوز کرتے رہے۔ خاص یہودی یا مراد ہیں۔ ضربت علیہم الذلہ، ذلت تھوپ دی گئی، جیسے کچھ چیز ماری جاتی ہے نا اوپر چپک جاتی ہے، جہاں کہیں بھی ہوں گے اسی حالت میں ہوں گے، پھینک دیے گئے پوری دنیا میں۔ الا یہ کہ اللہ کہیں رسی دراز کر دے، تھوڑا موقع مل جائے، لوگوں کی سرپرستی میں کوئی کہیں کسی جگہ انہیں ذلت سے بچیں، اللہ کے غضب میں گرے ہوئے، مسکنت پستمتی ان پہ تھوپ دی گئی ہے۔ یہ یہودیوں کے بارے میں کہا، یہ سزا اللہ نے دی ہے۔ کیوں دی؟ کہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، نبیوں کو قتل کرتے رہے ہیں۔ اچھا دیکھیں نا، قریش مثلا لڑ رہے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ کو نبی ماننے سے پہلے لڑ رہے تھے نا، اتنی کہ آپ کو اللہ کا نبی مان رہے ہوں بعد میں لڑ رہے ہیں۔ یا دوسری قومیں بھی جو اللہ کے انبیاء سے لڑی ہیں، کب لڑی؟ جب اللہ کا نبی نہیں مانتے تھے، مان لانے سے پہلے لڑے ہیں۔ لیکن یہودیوں کو معاملہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا نبی بھی مانتے تھے اور پھر قتل بھی کرتے تھے۔ جن کو یہودیوں نے قتل کیا ہے نا، وہ اس وجہ سے نہیں کیا کہ اللہ کا نبی نہیں اللہ کا نبی مانتے ہوئے قتل کیا ہے۔ مثلا یحییٰ کو قتل کرایا تو اللہ کا نبی مانتے ہوئے کرایا۔ تو اس لیے ان کے جرم کہ اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے اور حد سے تجاوز کرتے رہے۔ یہ
یہ ایک جیسے نہیں ہیں. اہل کتاب میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو حق پہ قائم ہیں، عہد پہ قائم ہیں، اور اللہ کی آیات کی دن رات تلاوت کرتے ہیں، راتوں کو تلاوت کرتے ہیں، اور وہ سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، معروف کا حکم دیتے ہیں، منکر سے روکتے ہیں، نیکی کے کاموں میں سبقت کرتے ہیں، اور یہی لوگ جو ہیں وہ نیکوکاروں میں سے ہیں. اور جو بلائی کا کام بھی یہ کریں گے تو انہیں اس سے محروم نہیں کیا جائے گا، اور اللہ ایسے متقی لوگوں کو جانتا ہے. دیکھیں پہلی آیات میں کیا کہا جا رہا ہے کہ ان پہ پسمتی مسلط کر دی گئی، ذلت تھوپ دی گئی، اور ان کے جرائم سارے لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ اس ایک طرف یہ حال ہے ان کا جی واکثرهم الفاسقون، ان میں سے اکثر بدکار ہیں، دوسری طرف یہ کہا کہ ان میں آج بھی اچھے لوگ موجود ہیں، سارے ایک جیسے نہیں ہیں. لیسوا سواء، ایسے بھی ہیں جو عہد پہ قائم ہیں، اللہ کی آیات کی راتوں کو تلاوت کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں. سر یہ ہے عدل کسی کے بارے میں. یہ نہیں کہ آپ کسی قوم کے خلاف ہیں تو ان میں جو اچھے لوگ ہیں ان کی بھی اسی طرح نفی کر دیں، سارے برے ہیں ان کے سب کو لعن طعن کرنی شروع کر دیں. نہیں، جو اچھے لوگ ہیں ان کو الگ کریں، وہ بتائیں کہ یہ بھی ایسا بھی ہے. یا کسی شخص کے اندر مثلا برائیاں ہیں بڑی، لیکن اگر کوئی اچھائیاں ہیں تو ان کا بھی اعتراف کرنا چاہیے. یا کسی سے اختلاف ہے تو یہ تو نہیں نا کہ اس کی ساری اچھائیوں جو ہیں وہ بھی ان پہ بھی پردہ ڈال دیں اور صرف برائیاں ہی اس کی نظر آئیں. ایسے نہیں ہونا چاہیے. عدل یہ ہے جو ہونا چاہیے. کسی بھی فرقے، کسی بھی گروہ، کسی بھی ساتھ معاملہ کرتے ہوئے اس طریقے سے دیکھنا چاہیے اسے. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا تو اللہ کے مقابلے میں ان کے مال اور ان کی اولادیں ان کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گی. یہی لوگ آگ میں جانے والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. جو کچھ یہ دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی بگولے والی ہوا چلی، ایسے لوگوں کی کھیتی پہ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا اور اس کو اس نے تباہ کر کے رکھ دیا، اور اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنے اوپر ظلم کرتے رہے. تو مثلا جو کافر ہیں دنیا میں خرچ تو کرتے ہیں نا، وہ بھی چیریٹی کا کام کرتے ہیں. فرمایا کہ اس کی مثال ان کے یہ اعمال ضائع ہو جائیں گے. کیوں؟ کہ اللہ پر ایمان نہیں ہے، آخرت پر صحیح ایمان نہیں. جو اللہ کی رضا کے لیے کرے گا تو اسے اللہ اجر دے گا نا. جو اللہ کی رضا کے لیے کر ہی نہیں رہا، نہ اللہ پر ایمان صحیح نہ آخرت پر، تو وہ جو اس طرح کے نیکی کام ہے وہ ضائع ہو جائیں گے. جو فرمایا ایسے ہی ہے جیسے کسی کی کھیتی ہے اور اس پہ ایسی ہوا چلی جس نے برباد کر دیا اس کو. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا محرم راز نہ بناؤ. یہ لوگ تمہاری کمزوریوں، یہ لوگ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھیں گے، اور ان کی آرزو یہ ہے کہ تم مصیبت میں پڑو، اور ان کی منہوں سے عداوت ظاہر ہو رہی ہے، اور جو کچھ ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ سخت آ رہا ہے. یعنی ان کے منہوں سے، باتوں سے عداوت آ رہی ہے، جو کچھ اندر چھپا ہے وہ اس سے بھی زیادہ سخت آ رہا ہے. اور جب یہ تمہیں ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب آپس میں الگ ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف غصے سے اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں. کہہ دیجئے کہ اپنے غصے میں مرو، اور اللہ سینوں کے راز بھی جانتا ہے. مسلمانوں کو بتایا کہ یہ جن کو جو آ کے تمہارے سامنے ظاہر کریں، یہودی خاص طور پہ مدینہ میں دوست ہیں، تو فرمایا یہ دوست نہیں ہیں، یہ تمہارے دشمن ہیں. اتنا غصہ ہے کہ انگلیاں کاٹتے ہیں تمہارے خلاف. تو ان کو اپنا محرم راز نہ بناؤ. یہودی قبیلے جو تھے مدینہ میں، ان کے انصار سے پرانے تعلقات تھے، حلیف سے بہت سارے قبائل کے، تو وہ دوستیاں تھیں، تو وہ ظاہر کرتے تھے دوستی، لیکن اندر سے دشمن تھے. اس لیے مسلمانوں کو خبردار کیا، یہ تم ہی ہو کہ ان سے محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے، حالانکہ تم پوری کتاب، ساری کی ساری کتاب پہ ایمان رکھتے ہو. اور جب وہ تمہیں ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب وہ تم سے الگ ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف غصے سے انگلیاں کاٹتے ہیں. میں دوبارہ اس آیت کو ذرا پڑھ دیتا ہوں اوپر سے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے سوا دوسرے لوگوں کو، یعنی مسلمانوں کے سوا دوسرے لوگوں کو محرم راز نہ بناؤ. یہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھیں گے. ان کی تمنا یہ ہے، خواہش یہ ہے کہ تم مصیبت میں پڑو، اور ان کے منہ سے
دشمنی ظاہر ہو رہی ہے اور جو کچھ ان کے دلوں میں چھپا ہوا وہ اس سے بھی زیادہ سخت تر ہے. ہم نے تمہارے لیے آیات کو کھول کر بیان کر دیا ہے اگر تم عقل سے کام لو. یہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے اگر عقل سے کام لو تو آیات ہم نے کھول کے بیان کر دی. یہ تم ہی ہو، مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے یہ تم ہی ہو ان سے محبت کرتے ہو، وہ تم سے محبت نہیں کرتے، حالانکہ تم یعنی مسلمان پوری کتاب پہ ایمان رکھتے ہو. پوری کتاب یعنی اپنی کتاب، پہلے بھی ان کی ساری کتابوں پہ ایمان رکھتے ہو. یہ جب تم سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب الگ ہوتے ہیں اپنے لوگوں میں جاتے ہیں تو تمہارے خلاف غصے سے اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں. غصے سے کہہ دیجئے کہ مرو اپنے غصے میں، اللہ سینوں کے راز جانتا ہے. تو یہ جو فرمایا نا کہ تم تمام کتاب پہ ایمان رکھتے ہو، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے نا کہ وہ تمہاری کتاب کا انکار کر رہے ہیں، تمہارے رسول کا انکار کر رہے ہیں، دشمنی تو تمہیں ہونی چاہیے ان سے. مثلا آج ہم تو یہودیوں کے سارے نبیوں کو مانتے ہیں، ان کی کتاب نبیوں سب کو مانتے ہیں، تو یہودیوں کو ہمارے اوپر غصہ پھر کیوں؟ ہم تو ان کے نبیوں کو مانتے ہیں. عیسائیوں کے بھی حضرت عیسیٰ کو ہم مانتے ہیں، پہلے بھی سارے نبیوں کو مانتے ہیں. تو غصہ تو ہمیں ہونا چاہیے نا کہ ہمارے نبی کو نہیں مانتے، ہماری کتاب کو نہیں مانتے. تو مسلمانوں کا غصہ تو تمہیں ہونا چاہیے، تم محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے. یہ معاملہ الٹا ہے، حالانکہ وہ تمہارے رسول کا انکار کرتے ہیں، کتاب کا انکار کرتے ہیں. تو یہ بتایا کہ دشمن کون ہوتا ہے اور دوست کون ہوتا ہے. اگر تمہیں کوئی کامیابی حاصل ہو تو انہیں تکلیف ہوتی ہے، یعنی یہودیوں کو، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو یہ خوش ہوتے ہیں. بس اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کی چال تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور بے شک جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے. بتایا کہ دشمن کون ہے، کہ جو آپ کی کامیابی پہ جس کو تکلیف ہو اور آپ کی تکلیف پہ جو خوش ہو، یہ دشمن ہے. دشمن کو پہچاننے کا یہ طریقہ ہے. اور اس کو الٹ کر لیں کہ جو آپ کی کامیابی پہ خوش ہو اور آپ کی تکلیف پہ اسے تکلیف ہو، وہ آپ کا دوست ہے. یہ بتایا کہ یہ معیار ہے، اس کو دیکھو. اس کے بعد اب اگلا موضوع شروع ہو رہا ہے. یہ سارے کا سارا ہے جنگ احد کے بارے میں. آیات کا پورا یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے جنگ احد کے بارے میں. میں جنگ احد پہ ایک الگ ضمیمہ بھی بنا دوں گا تفصیل سے. تو تھوڑا سا میں اتنا شروع میں بتا دوں ترجمے سے پہلے کہ جنگ احد وہ جنگ ہے جس میں مسلمانوں کو شکست ہوئی. جنگ بدر میں کامیابی ہوئی، اور اس کے بعد ایک ہی سال بعد اگلے سال جنگ احد ہوئی جس میں مسلمانوں کو کامیابی ہوئی. مسلمانوں کو پہلے فتح حاصل ہوئی، پھر ان کی فتح کے بعد وہ فتح شکست میں بدل گئی. شکست میں کیوں بدلی؟ کہ مسلمانوں نے اسباب جو اختیار کرنے چاہیے تھے اس میں کوتاہی کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے پوری پلاننگ کر کے جو اسباب اختیار کیے اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ یہ اپنے پیچھے کی حفاظت کرنی ہے، تیر اندازوں کو پیچھے کھڑا کیا کہ پیچھے سے تاکہ کوئی نہ آ سکے. یہ بھی اسباب جو اختیار کیے ان میں سے. ان تیر اندازوں نے جب دیکھا فتح ہو گیا تو وہ جگہ چھوڑ دی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا تھا کسی بھی حالت میں یہ جگہ نہیں چھوڑنی، آخری لمحے وہ چھوڑ دی. تو جو اسباب اختیار کیے جانے تھے وہ اختیار نہیں کیے، تو وہ فتح شکست میں بدل گئی. تو پھر عجیب و غریب 70 صحابہ شہید ہو گئے، بڑی تعداد زخمی. تو پھر بڑے سوال اٹھنے لگے، جی اللہ نے مدد کیوں نہیں کی؟ اللہ نے تو کہا تھا مدد کرے گا، اللہ فرشتے بھیجے گا اللہ، تو پھر کیا ہوا؟ اور دوسرے بھی کہنے لگے دیکھیں جی وہ بدر میں فتح ہوئی تو یہ کہہ رہے تھے اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اب ان کا اللہ کدھر گیا؟ تو بڑے سوالات مسلمانوں کے اندر اٹھے، اعتراضات کا طوفان آ گیا، اور عجیب پورے جزیرۃ العرب میں عجیب حالت. تو اس پہ پھر قرآن نے پورا تجزیہ کیا. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آج نا کسی کو جنگ ہو اس طرح کی، تو اس کے بعد ایک کمیشن بنا دیں کہ کمیشن پوری ایک رپورٹ لائے کہ اس میں کہاں کہاں خامیاں ہوئیں، کس کس سے غلطی ہوئی، کیا ہوا، کیا ہونا چاہیے تھا جو نہیں ہوا. پوری ایک رپورٹ آ گئی. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے پورا تجزیہ کر دیا، سوالوں کے جواب دیے جو لوگوں کے ذہنوں میں تھا وہ، اور سارا، اور اس میں حکمتیں کیا ہیں اور کس طرح اللہ کا قانون ہے، سنت کیا ہے. پورے ان آیات میں سارا بہترین طریقے سے وہ تجزیہ کر دیا گیا.
تو میں یہ ترجمہ پڑھتا ہوں، آپ سن لیں، اور میں الگ بھی انشاءاللہ نا اس پہ ایک دن میں بنا دوں گا کہ اس جنگ سے کے اندر کیا کیا حکمتیں ہیں، کیا سبق ملتا ہے کیا، اور خصوصاً زندگی اور موت کے بارے میں، اور اللہ کی پرمیشن اذن اس کے بارے میں سنت کیا ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اب یہ موضوع شروع ہو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ اس وقت کو یاد کریں کہ جب آپ گھر سے نکلے مومنوں کو جنگ کے مورچوں پہ متعین کرنے کے لیے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے، نقشہ کھینچا کہ جب آپ گھر سے نکل کر جا کر مومنوں کو متعین کر رہے تھے مورچوں پہ کہاں کہاں کھڑے ہونا ہے، اور جب تم میں سے دو گروہوں نے بزدلی کے اظہار کا ارادہ کر لیا تھا، اللہ ہی ان کا سرپرست تھا، اور اللہ ہی پہ مومنوں کو توکل کرنا چاہیے۔ جب قریب پہنچے تو ایک تو عبداللہ بن ابی اپنے 300 آدمیوں کو لے کے واپس چلا گیا، یہ جی ہم سے مشورہ نہیں صحیح کیا گیا، اس وقت جب دشمن سامنے تھا۔ پھر دو اور قبیلے بنو سلمہ اور بنو حارثہ، وہ بھی سوچنے لگے کہ واپس چلے جائیں، کہ بزدلی کا اظہار ہونے لگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، دل ان کے مضبوط کیے، بہرحال وہ واپس نہیں گئے۔ اور اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی، حالانکہ تم کمزور تھے، بس اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اس وقت کو یاد کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے کہ کیا یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب 3000 فرشتوں سے مدد کرے جو نازل کیے جائیں گے، 3000 نازل کردہ فرشتوں سے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ عبداللہ بن ابی 300 آدمی کو لے کے گیا نا، تو آپ نے فرمایا 300 گئے ہیں نا، اللہ 3000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ فرمانا نہیں، بلکہ اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے، اور جب دشمن اچانک تم پہ چڑھ آئیں گے تو تمہارا رب 5000 نشان زدہ فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا، 3 نہیں 5000، اللہ نے تعداد بڑھا دی، 5000 فرشتوں سے اللہ مدد کرے گا۔ اور عام فرشتے نہیں ہوں گے مسومین، بڑے نشان زدہ، یعنی اللہ کے فرشتوں میں سے اسپیشل، جیسے ہوتا ہے نا فوج میں سے کمانڈوز، اس طرح فرشتے۔ اور فرمایا کہ اس کو، یعنی فرشتوں کی استعداد کو، اس کو اللہ تعالیٰ نے صرف تمہارے لیے خوشخبری بنایا ہے تاکہ تمہارے دل مطمئن ہوں اس کے ذریعے، ورنہ مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے جو زبردست اور دنا ہے، اور یہ اللہ نے اس لیے کیا تاکہ کافروں کے ایک حصے کو اللہ کاٹ دے اور انہیں رسوا کرے اور وہ نامراد ہو کر واپس پلٹیں۔ تو یہ جو فرشتوں کا فرمایا نا 5000 ہوں گے، تو فرمایا یہ اس لیے کہ خوشخبری دی کہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، خوشخبری، ورنہ مدد تو اللہ کی طرف سے، وہ یہ بتائے بغیر بھی مدد کر سکتا ہے کہ میں فرشتے بھیج رہا ہوں یا نہیں جی، اور فرشتہ تو ایک بھی کافی ہے، لیکن 5000 کیوں کا، یہ نفسیاتی ہوتا ہے مسئلہ کہ 5000 فرشتے آ رہے ہیں، اور اگر ہوتا کہ ایک ہی فرشتہ موجود ہے، ایک ہی فرشتہ اللہ نے بھیجا جی، تو 5000 فرشتے آ رہے ہیں، فرشتے بھی عام نہیں، نشان زدہ، رینک لگے ہوں گے بڑے بڑے جنہیں، تاکہ نفسیاتی طور پہ اثر پڑے مسلمانوں۔ اور یہ ہے حکمت اس معاملے میں، جنگوں میں بھی یہی ہوتا ہے کہ دشمن کو پست ہمت کر دیں اور اپنے حوصلے بلند کریں، ایسی چیزیں جو حوصلے بلند کرتی ہیں۔ اب اس آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا ہے کہ اس معاملے میں آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے یا انہیں عذاب دے، بے شک یہ ظالم ہے۔ لڑنے آئے تھے جو قریش، فرمایا کہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے ان کا، توبہ کریں گے تو اللہ توبہ قبول کرے گا، اللہ چاہے گا تو عذاب دے گا۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، وہ جسے چاہے گا بخشے گا، جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اے ایمان لانے والو، کئی گنا چڑھتا بڑھتا سود نہ کھاؤ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ، یعنی دگنا چگنا سود یہ نہ کھاؤ۔ یہ مطلب نہیں کہ تھوڑا ہو تو کھا لو، تصویر کھینچی کہ سود تو یہی ہے نا کہ وہ بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے۔ اور اس آگ سے ڈرو کہ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اطاعت کرو اللہ اور رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور دوڑو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف کہ جس کی کا عرض آسمانوں اور زمین کے عرض کی طرح ہے، جو متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وہ متقی لوگ جو خرچ کرتے ہیں دونوں حالتوں میں، خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی، اور غصے کو پی جانے والے ہیں، لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ
ایسے محسنین کو پسند کرتا ہے، جو بہترین عمل کرنے والا محسن۔ یہ وہ لوگ ہیں، یعنی یہ متقی وہ ہیں کہ جب یہ کسی بے حیائی کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں یا اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں تو اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور کون ہے گناہوں کو بخشنے والا اللہ کے سوا، اور یہ جانتے بوجھتے اپنے کیے پہ اصرار نہیں کرتے۔ اب دیکھیں نا، متقی کن کو کہا گیا؟ متقی ہم آج سمجھتے ہیں متقی آدمی جس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، گناہوں سے پاک۔ گناہوں سے پاک کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے رسولوں کے، جنہیں اللہ نے پاک کیا، اللہ کے نبی رسول، باقی ہر ایک سے غلطی ہو سکتی۔ تو یہاں متقی لوگ جنت کا وعدہ جن سے فرمایا کیا کہ جب برائی اور بے حیائی بڑے سے بڑے گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کر کے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اپنے کیے پہ اصرار نہیں کرتے جان بوجھ کے۔ یہ ہے متقی آدمی کہ جس سے غلطی ہو تو معافی مانگتا ہے، یہ نہیں کہ اس سے گناہ نہیں ہوتا، غلطی ہو تو معافی مانگتا ہے۔ ہم نے آج جو میرٹ بنا لیا نا کہ متقی وہ جس سے ذرا غلطی ہو جائے، وہ جو اس نے تو پہلے یہ کیا تھا، یہ تو پہلے یہ تھا، یہ تو مثلا فرض کریں ایک آدمی نے 40 سال شرک میں زندگی گزاری ہے اور آج وہ اسلام لایا ہے، تو آپ اس کے شرک سارا یاد دلائیں گے اسے، تم تو پہلے یہ تھے یہ تھے؟ ایک آدمی بدکار تھا، ڈاکو تھا، چور تھا، اور 50 سال چور رہا ہے یا 40 سال، آج وہ اسلام لے آیا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، تو آپ اسے یہ تانے دیں گے کہ تم تو پہلے چوریاں کرتے تھے، ڈاکے کرتے تھے، آج دیکھو وہ آج اللہ سے ڈر رہا ہے یا نہیں؟ یا ایک مسلمان ہی تھا بدکار، برائیوں میں ڈوبا ہوا، گناہوں میں ڈوبا ہوا، اور اس نے توبہ کی ہے اور آج نیکی کے راستے پہ چل رہا ہے، تو اسے پیچھے تانے دیتے رہیں گے تم؟ گویا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ پیچھے جاؤ، وہی حالت ہونی چاہیے؟ نہیں، اللہ نے توبہ کے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ تو یہی لوگ ہیں نا جنہیں اللہ متقی، وہ کہ جب وہ برائی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں تو اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور جانتے بوجھتے کیے پہ اصرار نہیں کرتے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کا بدلہ ہے کیا، کہ ان کے رب کی طرف سے ان کے لیے مغفرت ہے، اور ایسے باغ جن کے اندر نہریں بہ رہی ہوں گی اور ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ بہترین اجر ہے کام کرنے والوں کے لیے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کچھ کرنا تو دیکھیں یہ ہے کام کرنے کا کہ بہترین اجر ہے۔ تم سے پہلے مثالیں گزر چکی ہیں، پس زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ یہ ایک تنبیہ ہے لوگوں کے لیے اور ہدایت اور نصیحت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ اب پھر مسلمانوں کو مخاطب کیا، پس ہمت نہ ہو اور غم نہ کرو، تم ہی سربلند ہو اگر تم مومن ہو۔ اگر مومن ہو تو پس ہمت ہونے کی ضرورت نہیں، سربلندی تمہارے لیے ہے۔ اگر تمہیں چوٹ پہنچی ہے یعنی اس جنگ میں، جنگ احد میں، تو دشمن کو بھی تو تم چوٹ لگا چکے ہو اسی کی طرح کی، یعنی بدر میں تم بھی تو ان کے 70 قتل کر چکے ہو وہاں۔ اور یہ دن ہیں کہ جن کو ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے ہیں، یعنی کبھی کسی کو فتح ہوتی ہے کبھی کسی کو، تاکہ اللہ ان لوگوں کو جان لے جو ایمان لائے ہیں، اور تاکہ وہ تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کے مرتبے پہ فائز کرے، انہیں شہید ہونے کا موقع دے، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ سوال تھا کہ ہمیں شکست کیسے ہوگی، تو فرمایا تمہیں آج چوٹ لگی ہے، دشمن کو بھی تو لگا چکے ہو، وہ دوبارہ لڑنے کے لیے آ گئے ہیں اور تم پست ہمت ہو رہے ہو، کیوں؟ اور یہ وجہ کیا ہے، حکمت شکست کیوں ہوئی؟ تاکہ اللہ جان لے کہ مومن کون ہے، اور تاکہ کچھ لوگوں کو اللہ اس مرتبے پہ لائق وہ شہید ہو، اور تاکہ اللہ کون ہے اور کافروں کو اللہ مٹا دے۔ پھر مسلمانوں کو مخاطب کیا کہ کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ تم ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ان لوگوں کو دیکھا ہی نہیں کہ جنہوں نے حقیقت میں جہاد کیا، اور ان لوگوں کو بھی نہیں دیکھا کہ جو صبر کرنے والے ہیں۔ یعنی ابھی تو اللہ نے آزمانا ہے جس کے ذریعے پتہ چلے کون ہے جو حقیقت میں جہاد کرنے والے ہیں، کون ہے صبر کرنے والے ہیں، ایسے تو نہیں جنت میں چلے جاؤ گے۔ اور تم موت کی تمنا کر رہے تھے اس سے پہلے کہ اس سے ملو، اور اب تم نے اسے دیکھ لیا اب تم نے اسے دیکھ لیا آنکھیں چار کر کے۔ مسلمانوں کہا کہ تمنا تھی موت کی، اب آ گئی نا موت سامنے، اب اس کو دیکھ رہے ہو، اب دیکھو موت کیا ہوتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل گئی اسی شکست کے دوران کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا۔ مسلمان اور زیادہ حوصلے ہار بیٹھے بعض مسلمان، تو اس کے بارے میں بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر انہیں موت آ گئی یا قتل کر دیے گئے تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، یعنی واپس کفر کی طرف چلے جاؤ گے؟ اور جو تم میں سے الٹے پاؤں پھرے گا تو وہ اللہ کا کوئی بھی نقصان نہیں کرے گا، اور اللہ شکر گزاروں کو جزا دے گا۔ اور
پھر موت کیوں آئی جی، جنگ میں گئے تھے، تو وہ بتایا کہ کسی جان کو موت نہیں آتی اللہ کے اذن کے بغیر، یہ ایک لکھا ہوا نوشتہ ہے، موت ایک وقت مقرر ہے اللہ کی طرف سے، تو اللہ کے اذن کے بغیر کسی کو موت نہیں آتی، اور جو دنیا کا بدلہ چاہتا ہے تو ہم اسے اسی دنیا میں سے دیں گے، اور جو آخرت کا بدلہ چاہتا ہے تو ہم اسے آخرتی میں سے دیں گے، اور ہم شکر گزاروں کو جزا دیں گے۔ اور کتنی ایسے نبی گزرے ہیں کہ جن کے ساتھ مل کر بہت سارے اللہ والوں نے جنگ کی، یعنی دشمنوں کے خلاف، تو نہ وہ پست ہمت ہوئے ان مصیبتوں میں جو اللہ کے راستے میں انہیں آئیں، اور نہ انہوں نے ارادے کی کمزوری دکھائی، اور نہ انہوں نے گھٹنے ٹیکے، اور ایسے صبر کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ پہلی مثالیں نہیں، کتنے نبی گزرے ہیں جن کے ساتھ مل کر اللہ والوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، تو جو مصیبتیں آئیں اس میں پست ہمت نہیں ہوتا۔ وہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہن کیا ہے؟ دنیا کی محبت اور موت کا ڈر، دنیا کی محبت، موت کا ڈر، یہ جب آ جائے تو پست ہمتی آ جاتی ہے۔ اس کا اگلا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ارادے کی کمزوری، اور اگلی اسٹیج آدمی گھٹنے ٹیک دیتا ہے، ختم۔ تو یہ فرمایا کہ ان کے اندر نہ تو وہن آیا، نہ ارادے کی کمزوری، نہ انہوں نے گھٹنے ٹیکے، اور اس کے سوا ان کی کوئی دعا نہیں تھی کہ انہوں نے دعا کی کہ ہمارے پروردگار ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور اس معاملے میں ہم سے جو زیادتیاں ہوئی ہیں ان کو معاف کر دے، اور ہمارے قدموں کو جما دے، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ تو اللہ نے انہیں دنیا کا بدلہ بھی دیا اور آخرت کا بہترین بدلہ بھی، اور اللہ ایسے محسنین کو پسند کرتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کی بات مانو گے جنہوں نے کفر کیا ہے تو وہ تمہیں واپس کفر کی طرف پلٹا دیں گے، اور پھر تم خسارہ پانے والے بن کر رہ جاؤ گے، بلکہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ ان قریب ہم کافروں کے دلوں میں تمہارا روب ڈال دیں گے، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہے کہ جس کی کوئی سند اللہ نے نازل نہیں کی، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اور وہ انتہائی برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا۔ اب سوال کا جواب دیا ہے جو مسلمانوں کے ذہنوں میں آیا کہ جی اللہ نے مدد کا وعدہ کیا ہوا تھا، مدد کیوں نہیں کی؟ یعنی اللہ کا وعدہ تھا کہ اس جنگ میں تمہیں فتح حاصل ہوگی، اللہ مدد کرے گا، تو اللہ کا وعدہ تھا فتح، تو فتح کیوں نہیں ہوئی، شکست کیوں ہوئی؟ اس کا جواب دیا اللہ نے تم سے اپنا وعدہ پورا کیا جب تم اس کے اذن سے انہیں قتل کر رہے تھے، دشمنوں کو، تو یعنی تمہیں فتح ہوئی، دشمن بھاگ رہا تھا، تم قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے کمزوری دکھلائی اور معاملے میں تم نے اختلاف کیا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں، اور تم نے نافرمانی کی یعنی اللہ کے رسول کی، اس کے بعد کہ اللہ نے تمہیں وہ کچھ دکھلایا جو تم پسند کرتے تھے، یعنی مال غنیمت، تم میں سے کچھ دنیا کے طالب تھے اور تم میں سے کچھ آخرت کے طالب تھے، پھر اللہ نے تمہارا رخ ان سے موڑ دیا، دشمن سے، تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور پھر اللہ نے تم سے درگزر کی، اور اللہ مومنوں پہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ میں جو پوری کروں گا میں اس پہ تفصیل سے بات کروں گا۔ اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم بھاگے جا رہے تھے اور مڑ کر کسی کی طرف دیکھ نہیں رہے تھے، اور رسول تمہیں پیچھے سے پکار رہے تھے، تو اللہ نے اس کے بدلے میں تمہیں غم پہ غم دیا، تاکہ جو تم سے چیز چھوٹ جائے اس پہ تم غم نہ کرو، اور جو مصیبت تم پہ آئے اس پہ بھی غم نہ تمہیں ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ یہ نقشہ کھینچا کہ جب شکست ہوئی، تم بھاگے جا رہے تھے، اللہ کے رسول پیچھے سے بلا رہے ہیں، تم دیکھ بھی نہیں رہے، تو اس موقع پہ فرمایا غم پہ غم، ایک غم شکست کا اور دوسرا غم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل گئی، غم پہ غم۔ فرمایا یہ تربیت ہوئی اس سے تمہاری، غم پہ غم آئے، تاکہ آئندہ جو بھی تمہیں نقصان ہوں، مصیبتیں آئیں، ہمت ہو تمہارے اندر اس طرح کے غم اور تکلیفیں برداشت کرنے کی، اس لیے اللہ نے غم پہ غم دیا۔ یہ حکمت ہے جو بتائی۔ پھر اللہ نے اس غم کے بعد تم پہ امن کی حالت نازل کی، یعنی کہ ایک اونگ جو تم میں سے کچھ لوگوں پہ چھائی ہوئی تھی، اور کچھ لوگ تو ایسے تھے جنہیں اپنی پڑی ہوئی تھی، وہ اللہ کے بارے میں غلط گمان کر رہے تھے، جاہلانہ گمان، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اس معاملے میں کیا ہمارا کوئی اختیار نہیں، یعنی فیصلہ کرنے میں کوئی ہمارا اختیار نہیں۔ کہہ دیجئے کہ فیصلے کا سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اپنے دلوں میں وہ کچھ چھپائے ہوئے تھے جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کر رہے تھے،
گویا کہ وہ کہنا چاہتے تھے کہ اگر اس فیصلے میں ہمارا بھی کوئی اختیار ہوتا تو ہم یہاں نہ قتل کیے جاتے، کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کی موت لکھی ہوئی تھی وہ چل کر اپنی مقتل گاہوں کی طرف آ جاتے، اور یہ اس لیے ہوا تاکہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اس کی اللہ آزمائش کرے، اور جو تمہارے سینوں میں جو کچھ ہے اللہ اس کی آزمائش کرے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں اللہ اسے چھانٹ دے، اور اللہ سینوں کے راز جانتا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کا جو کہہ رہے تھے کہ جی ہم سے مشورہ صحیح نہیں کیا گیا، پلاننگ صحیح نہیں کی گئی، ہم تو کہتے تھے مدینہ میں رہ کر لڑیں تو اس وجہ شکست ہوئی، تو ان کو جواب دیا کہ جن کی موت لکھی ہوئی تھی وہ اپنی قتل کی جگہ پہ خود ہی آ جاتے۔ بے شک تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے جنگ کے دن منہ پھیرا تو یہ اس وجہ سے ہوا کہ ان کی بعد کاموں کی وجہ سے شیطان نے انہیں پھسلا دیا، پھر اللہ نے ان سے درگزر کیا، بے شک اللہ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ جو جنگ کے دن بھاگ گئے تھے، کچھ مسلمان بھاگے مکہ، وہاں اور سے بھاگے مدینہ پہنچ گئے، فرمایا کہ یہ جو بھاگے ہیں تم میں سے اس دن جنگ کے دن، تو یہ ان کے کچھ اعمال کی وجہ سے شیطان نے انہیں پھسلایا ہے، کمزوری تھی جو پہلے ہی، تو بہرحال فرمایا اللہ نے ان سے درگزر کی اور اللہ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا اور جو اپنے بھائی بندوں سے کہتے ہیں جب وہ سفر میں ہوں یا جنگ میں ہوں اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے، نہ انہیں موت آتی، نہ قتل کیے جاتے، تاکہ اس بات کو اللہ ان کے دلوں میں حسرت بنا کے رکھ دے۔ اللہ ہی زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اور اگر تم اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے یا تمہیں موت آ گئی تو اللہ کی طرف سے مغفرت اور رحمت جو تمہیں ملے گی وہ بہتر ہے اس سے جو کچھ یہ جمع کر رہے ہیں لوگ۔ تو یہ بتایا کہ کافروں کی باتیں نہ کرو۔ کیا ہیں کافروں والی باتیں؟ کہ جن کا حالیہ ہے کہ ان کا اگر کوئی رشتہ دار، قرابت دار، دوست کسی سفر میں گیا یا جنگ میں گیا تو موت آ گئی، قتل ہو گیا، تو ساری زندگی کہتے ہیں اگر وہاں نہ جاتا تو موت نہ آتی، اگر وہاں نہ ساری زندگی حسرت، اگر لو عربی میں سے کہتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو شیطان کے لیے دروازہ کھولتا ہے۔ ہوتا ہے نا کوئی سفر پہ تھا، کاش کہ وہ سفر میں نہ جاتا، بچ جاتا، کسی کو بیماری لگ گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا کہ وہ کاش کہ وہ نہ ادھر نہ جاتا تو بیماری نہ لگتی ادھر، جب وقت جو اللہ نے رکھا ہے اس پہ موت آ کے رہے گی، جو مصیبت آنی ہے وہ آ کے رہے گی۔ تو اس طرح سوائے اس کے کہ حسرت ساری زندگی آدمی کرتا ہے، کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ پھر مسلمانوں کو کہا کہ اگر موت آئے بھی تمہیں اللہ کے راستے میں یا مرو تو جو زندہ ہیں ان سے تو بہتر ہے کہ تمہیں مغفرت اور رحمت مل گئی ہے، ان سے بہتر جو زندہ رہنے والے مال جمع کر رہے ہیں اس سے جو چیز تمہیں ملی اللہ کی مغفرت اور رحمت وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر تمہیں موت آئے یا تم قتل کر دیے جاؤ تو اللہ ہی کی طرف تو اکٹھے کر کے لائے جاؤ گے، باقی بعد والوں نے بھی آنا ہے، اور تم کس شان سے گئے ہو اللہ کے راستے میں قتل ہو کر۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اب یہ مسلمانوں سے جو غلطی سرزد ہوئی، وہ جگہ انہوں نے چھوڑ دی اور بھاگ گئے کچھ لوگ، یہ سارا جس کے نتیجے میں شکست اتنی بڑی ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی ہو گئے، تو اس میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ نرم رویہ کریں۔ اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ ان کے لیے نرم خو ہیں، اور اگر آپ تند خو اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے۔ ان سے درگزر کریں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں اور ان سے معاملے میں مشورہ کریں، اور جب آپ کسی معاملے کا فیصلہ کر لیں تو پھر اللہ پہ توکل کریں، بے شک اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھا نا لیڈرشپ کا کوالٹی، صفات، کہ آپ نرم خو ہیں۔ آپ فرمائیں تند خو ہوتے، سخت مزاج لوگ بھاگ جاتے آپ کے ارد گرد سے، جی تو آپ کے گرد جو لوگ تھے محبت کر رہے تھے، آپ کی یہ صفات، اللہ صفات لیڈرشپ کی جو ہوتی ہیں، رہنما کی صفات، تو فرمایا یہ جو غلطی ہوئی اس طرح کی درگزر کریں، اللہ سے بھی معافی مانگیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اور آئندہ بھی معاملے میں انہیں شریک رکھیں۔ یہ نہ کہ ساری زندگی جتانا تم تو بھاگ گئے تھے، تم نے تو یہ کیا تو نہیں، تو ہوگی غلطی۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پہ غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں ذلیل کر دے تو پھر اس کے بعد کون ہے کہ جو تمہاری مدد کرے؟ اگر ذلت اللہ کی طرف سے آ رہی ہو تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب کچھ لوگوں نے
یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مال غنیمت، وہ جگہ چھوڑ دی انہوں نے اس لیے کہ مال غنیمت اکٹھا ہو رہا تھا، تو کہیں ایسا نہ ہو ہمیں مال غنیمت نہ ملے. تو ایسے لوگوں کو کہا ہے کہ نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ مال غنیمت میں خیانت کرے، اور جو مال غنیمت میں خیانت کرے گا تو قیامت کے دن وہ اس خیانت کو ساتھ لے کے آئے گا، اور پھر ایسے لوگوں کو جو انہوں نے کمائی کی اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پہ کی کوئی حق تلفی نہیں کی جائے گی. یعنی کیا تم یہ سمجھ رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت میں تمہیں حصہ نہیں دیں گے اس لیے تم نے جلدی کی وہ جگہ چھوڑ دی؟ کیا وہ شخص کہ جس نے اللہ کی رضا کی پیروی کی، کیا وہ اس شخص کی طرح ہوگا جو اللہ کے غصے میں غضب میں گرا ہوا ہے؟ ایسے شخص کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، اور وہ کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے. اللہ کے ہاں ان کے الگ الگ درجے ہیں، یعنی جو اللہ کی رضا کی پیروی کر رہا ہے اور جو اللہ کے غضب میں گرا ہوا ہے، کہ ان کے الگ الگ درجے ہیں اللہ کے ہاں، اور جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے. یقیناً مومنوں پر اللہ نے احسان کیا کہ جب ان کے اندر انہی میں سے ایک رسول کو اٹھایا جو انہیں اللہ کی آیات سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ اس سے پہلے وہ واضح گمراہی میں تھے. اللہ تعالیٰ کا جو فضل رحمت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باسط، فرمایا کہ یہ احسان ہے اللہ کا بہت بڑا، اس کی قدر کرو. اب آگے پھر اسی سوال کا جواب ہے کہ یہ شکست کیوں ہوئی؟ اللہ نے وعدہ کیا تھا، شکست کیوں ہوئی؟ یہ کیا بات ہے کہ جب تم پہ مصیبت آئی ہے اور اس سے دگنی تکلیف تم دشمن کو پہنچا چکے ہو، تو تم کہہ رہے ہو کہ یہ مصیبت کہاں سے آ گئی، شکست کیوں ہوئی؟ کہہ دیجئے کہ یہ تمہارے اپنے کہاں سے ہے، تمہارے اپنی وجہ سے ہے. بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس پہ قدرت رکھتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. اور جو مصیبت تمہیں جنگ کے دن آئی ہے یہ اللہ کے اذن سے ہے، تاکہ اللہ جان لے مومنوں کو، اور وہ جان لے ان لوگوں کو بھی جنہوں نے منافقت کی ہے اور جنہیں کہا گیا کہ آؤ اللہ کے راستے میں لڑو یا دفاع ہی کرو. تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم جانتے کہ جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے. اس روز وہ لوگ ایمان کے مقابلے میں کفر کے زیادہ قریب تھے، اور وہ اپنے منہ سے وہ کچھ کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھا، اور اللہ جانتا ہے وہ جو کچھ وہ چھپاتے ہیں. یعنی منافق. یہ بتایا کہ جو کچھ ہوا ہے اللہ کے اذن سے. اس پہ بھی میں الگ بات کروں گا کہ اذن اللہ کا کیا چیز ہے، کہ جو کچھ اللہ کے اذن سے ہے. یہاں یہ بھی کہا ہے، ایک طرف کہا ہے کہ یہ شکست ہوئی تمہاری اپنی وجہ سے، دوسری طرف کہا شکست ہوئی اللہ کے اذن سے. تو اس میں کیا ہے فرق؟ تو اب یہ منافقوں کا ذکر ہوا تو انہی کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خود تو بیٹھے رہے، جنگ میں نہیں گئے، اور اپنے بھائیوں کے بارے میں جو جنگ میں گئے ان کے بارے میں کہا کہ اگر وہ ہماری بات مانتے تو قتل نہ کیے جاتے، یعنی نہ جنگ میں جاتے. کہہ دیجئے کہ اگر تم اس بات میں سچے ہو تو اپنی موت کو ذرا روک کے دیکھو کہ گھر میں بیٹھے رہو تو کیا موت نہیں آئے گی. اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے انہیں مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جا رہا ہے، انہیں رزق مل رہا ہے برزخ کی زندگی میں. انہیں عام مردوں کی طرح نہ سمجھو، انہیں تو اصل زندگی مل گئی ہے. جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا کیا ہے اس میں وہ بڑے خوش ہیں، اور پیچھے آنے والوں کے لیے وہ خوشخبریاں لے رہے ہیں اپنے ان اہل و عیال کے لیے کہ جو ابھی پیچھے سے انہیں نہیں ملے، کہ انہیں کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا. یعنی خود اللہ نے جو دیا اس پہ خوش ہیں، اور انہیں پیچھے آنے والوں کے لیے بھی یہ خوشخبری مل رہی ہے کہ وہ بھی آئیں اسی راستے میں، کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا. یہ جنت کے باغات اللہ نے جو ہمیں دیے ہیں، آؤ تمہیں بھی یہ ملنے والے ہیں. وہ ان کو بھی پیچھے بھی والوں کو بھی خوشخبریاں دے رہے ہیں، اور وہ خوشخبری پا رہے ہیں اللہ کے فضل اور نعمت کی، اور اس بات کی کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. انہیں یہ بھی خوشخبری مل رہی، پیچھے والوں کو پہنچا رہے ہیں یہ پیغام کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا. وہ مومن کہ جنہوں نے اللہ اور رسول کی دعوت پہ لبیک کہا اس کے بعد کہ انہیں زخم لگ چکا تھا، ان میں سے جنہوں نے بہترین عمل کیا اور تقوی اختیار کیا ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. وہ لوگ کہ جنہیں لوگوں نے کہا کہ تمہارے لیے لوگ جمع ہو رہے ہیں ان سے ڈرو، تو ان کا ایمان اس سے اور زیادہ بڑھ گیا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے. جب جنگ ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے گھر.
تو آپ نے فیصلہ کیا کہ دوسرے دن دشمن کا پیچھا کرنا ہے. آپ سمجھ گئے کہ یہ دشمن راستے میں جائیں گے تو انہیں خیال آئے گا ہم تو اپنی فتح مکمل کیے بغیر آ گئے ہیں تو واپس مدینہ پہ حملہ کرنے آئیں گے، تو ان کا پیچھا کیا جائے تاکہ وہ ڈر جائیں. تو سب صحابہ کو آپ نے حکم دیا نکلے. وہ ایسے لوگ بھی گئے جو زخمی تھے خود، جنہیں لوگ چلا رہے تھے اٹھا کر، یہ حال تھا، وہ بھی گئے. تو ابو سفیان نے کچھ لوگوں کو کہا میں تمہیں پیسے دوں گا، مسلمانوں کو ڈراؤ. قافلہ آ رہے تھے کہ ابو سفیان بڑے لشکر لے کے آ رہا ہے اور زیادہ. تو یہ فرمایا کہ انہیں جب لوگوں نے کہا کہ لوگ تمہارے لیے جمع ہو رہے ہیں یعنی قریش، تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے. اور وہ اللہ کے نعمت اور فضل لے کر واپس پلٹے، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچی اور انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی اور اللہ بڑے فضل والا ہے. تو مسلمان جب گئے تو ابو سفیان کو اطلاع ملی مسلمان پیچھے آ رہے ہیں تو وہ ڈر گیا، وہ ڈر کے بھاگ گیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکمت عملی اختیار کی اس کا یہ نتیجہ نکلا. تو مسلمان کامیابی سے واپس آ گئے اور دشمن پہ بھی رعب طاری ہو گیا. یہ شیطان ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. فرمایا کہ یہ شیطان یہ کر رہا تھا، تمہیں ڈرا رہا تھا، آ رہے ہیں حملہ کرنے اور بھی لوگوں کو لا رہے ہیں. پھر جنگ احد کے بعد جو سرگرمیاں شروع ہوئیں، یہ ادھر دورہ کر رہا ہے فلاں، وہ یہودی فلاں سردار ادھر آ رہا ہے، قریش کا لیڈر ادھر جا رہا ہے. تو اس کے بارے میں مسلمانوں کو کہا کہ جو لوگ کفر کے راستے میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، ان کی یہ بھاگ دوڑ تمہیں غمگین نہ کرے. یہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. انہیں اللہ نے اس لیے مہلت دی ہے کہ کر لیں جو کچھ کرنا، آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو. ان سے ڈرے نہیں، یہ ادھر دورہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ سازشیں تیز ہوگی. فرمایا کہ یہ چیزیں آپ کو غمگین نہ کریں. بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان کے بدلے میں کفر کو خریدا، وہ اللہ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. جن لوگوں نے کفر کیا وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم انہیں جو ڈھیل دے رہے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے. ہم تو صرف اور صرف انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ تاکہ وہ اور زیادہ گناہ اکٹھے کر لیں اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے. اللہ کی طرف سے ڈھیل ملتی ہے اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر تو کوئی توبہ کرنا چاہتا ہے تو توبہ کر لے، اور اگر نہیں تو پھر اچھی طرح گناہ کر لے جو کچھ اس نے کرنے ہیں. اس کے بعد کوئی عذر نہ ہو، یہ نہ کہ جی مجھے موقع نہیں ملا، میں تو یہ ہوتا تو یہ ہوتا. اس لیے اللہ ڈھیل دیتا ہے. تو فرمایا جو ڈھیل دے رہے ہیں نا سمجھے اچھی ہے نہیں. اب آگے حکمت بتائی کہ کیوں اللہ نے یہ امتحان لیا، مسلمانوں کا امتحان کیوں لیا. یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ اللہ مومنوں کو اسی حالت میں چھوڑ دے جس پہ تم تھے، یہاں تک کہ وہ خبیث کو طیب سے الگ نہ کرے. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تمہیں غیب پہ مطلع کر دے. اللہ غیب پہ مطلع اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے کرتا ہے، یعنی غیب پہ مطلع کرنے کے لیے وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے. پس ایمان لاؤ اللہ اس کے رسولوں پہ، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے. اس کی میں تفصیل آگے اس میں کروں گا زمین میں پوری انشاءاللہ. جو لوگ بخل سے کام لے رہے ہیں اس مال میں جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے، تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے. یعنی اللہ نے مال دیا اور بخل برت رہے ہیں تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بخل ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے لیے برا ہے. اور جو مال بخل سے جس مال میں وہ بخل برت رہے ہیں، قیامت کے دن اسی کا انہیں طوق پہنائے جائیں گے سزا دینے کے لیے. اور آسمان و زمین کی میراث اللہ کی ہے اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے. تو یہ تھا جنگ خندق کے بارے میں پورا تبصرہ. اب آگے جو ہے یہودی جو کچھ سازشیں کر رہے تھے جی، اس کے بارے میں آخر صورت تک اس کو بھی انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں. اس میں کہیں خطاب یہودیوں سے ہے، کہیں قریش سے ہے، کہیں مسلمانوں سے ہے. اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں. جو کچھ جنہوں نے کہا وہ ہم لکھ رہے ہیں، اور ان کا انبیاء کو حق قتل کرنا وہ بھی ہم نے لکھ لیا ہے، اور ہم انہیں کہیں گے کہ آگ کی جلائے جانے کے عذاب کا مزہ چکھو. یہودی
جو مذاق اڑاتے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں نا اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یعنی اللہ کو قرض دو، تو کہتے دیکھیں جی ان کا اللہ فقیر ہو گیا، قرض مانگ رہے ہیں جی۔ فرمایا اللہ نے سن لی ان کی بات، جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں، اور فرمایا کہ اس وقت آخرت میں انہیں کہا جائے گا کہ اس جلائے جانے کے عذاب کا مزہ چکھو، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور اللہ بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے کہ ہم کسی رسول پہ اس وقت تک ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ وہ ہمارے سامنے ایک ایسی قربانی پیش کرے جسے آگ کھا جائے۔ کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس مجھ سے پہلے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے، اور وہ چیز بھی جو تم کہہ رہے ہو آگ، تو کیوں تم نے انہیں قتل کیا اگر تم سچے ہو؟ بس اگر یہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا جو واضح نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے۔ ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، اور قیامت کے دن تمہیں پورے پورے بدلے دیے جائیں گے۔ تو جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف اور صرف دھوکے کا سامان ہے۔ تو یہ جو فرمایا نا کہ یہ کہتے ہیں یہودی کہتے ہیں تھے، اور ان کے ہاں تھی پہلے روایت کہ اللہ کا جو رسول آتے تو نشانی کے طور پہ وہ ایک قربانی کرتے، آسمان سے آگ آ کے رکھا جاتی۔ یہ تو فرمایا یہودی کہتے ہیں ہم نہیں مانیں گے کسی رسول کو، اللہ نے ہمیں کہا ہوا اس وقت تک نہ مانیں جب تک یہ چیز نہ ہو۔ تو کہتے ہیں ہم نے تو نہیں دیکھا کوئی ان کو اس طرح کیا ہے۔ تو اس کے جواب میں فرمایا کہ اچھا اگر یہ بات ہے تو مجھ سے پہلے کتنے رسول آئے جو واضح نشانیاں بھی لے کر آئے، اور یہ چیز بھی انہیں دکھلائی جو تم کہہ رہے ہو، اس کے باوجود تم نے انہیں قتل کیا۔ اگر تم سچے ہو تو پھر انہیں قتل تو نہ کرتے۔ پھر مسلمانوں کو کہا ہے کہ مالوں اور جانوں میں تمہاری سخت آزمائش کی جائے گی، اور اہل کتاب جو تم سے پہلے گزرے ہیں اور مشرکوں کی طرف سے تم بہت اذیت کی باتیں سنو گے، اور اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو یہ بے شک بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ مسلمانوں کہا جا رہا ہے تمہاری آزمائش ہونی اب آگے مالوں جانوں میں، اور یہ یہودی اہل کتاب اور مشرک سخت پراپوگنڈا کریں گے تمہارے خلاف، بہت کچھ سنو گے ان کی طرف سے، تو اس کی کوئی پرواہ نہ کرو، اس کے لیے صبر کرنا ہوگا، تقوی اختیار کرنا ہوگا۔ تقوی یعنی کوئی مقابلے میں بھی کوئی ایسا کام نہ کرو جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب اللہ نے ان لوگوں سے عہد لیا جنہیں کتاب دی گئی کہ تمہیں اس کتاب کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہوگا اور اسے چھپاؤ گے نہیں، تو انہوں نے اس عہد کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا اور اس کو تھوڑی قیمت میں بیچ دیا، تو بڑا ہی برا ہے وہ کچھ جو وہ لے رہے ہیں، یعنی اس کے بدلے میں جو پیسہ لے رہے ہیں۔ یعنی اللہ نے عہد دیا کہ اس کتاب کو چھپانا نہیں، ظاہر کرنا ہے۔ تو اللہ کی ہر کتاب اس لیے آتی ہے کہ اسے لوگوں کے سامنے پھیلایا جائے، بیان کیا جائے، کوئی راز نہیں ہوتی اللہ کی کتاب جی سینہ بسینہ آ رہے ہیں، خاص لوگوں کے پاس ہوں گے جی۔ اللہ کی کتاب تو عام لوگوں کے لیے آتی ہے، لوگوں کو بیان کریں، لوگوں کو سنائیں، تو یہ اللہ کا عہد ہوتا ہے ہمیشہ۔ آج یہی عہد آج ہے مسلمانوں کے لیے، خصوصاً علماء کے لیے، کہ وہ چیزیں بیان کریں، چھپائیں نہیں، لیکن فرمایا کہ یہ چھپاتے رہے۔ اور جو لوگ اس میں مگن ہیں، جو کچھ وہ کر رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ جو کام انہوں نے نہیں کیے اس میں بھی ان کی تعریفیں کی جائیں، تو تم انہیں عذاب سے بچنے والا نہ سمجھو، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی جن کا حال یہ ہے کہ جو اعمال کر رہے ہیں اس میں بڑے مگن ہیں، بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، اور جو نہیں کیے ان پہ بھی کہتے ہیں ہماری تعریفیں کی، جو کام دوسروں کے ہیں وہ بھی کہتے ہیں جی اس پہ بھی ہماری تعریف کی جائے، دوسروں کے جو پروجیکٹ ہیں اس پہ اپنی تختیاں لگاتے ہیں جا کے، اور یہ کام بھی ہم نے کیے ہیں، وہ چاہتے ہیں دوسروں کے کاموں میں بھی تعریف ان کی جائے۔ تو فرمایا کہ انہیں یہ نہ سمجھو کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور آسمان و زمین کی بادشاہی اللہ کی ہے، اور وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ اب آگے بتایا کہ اللہ کی نشانیاں جو ہیں کائنات میں، ان کو دیکھ کر کس طرح ایک مومن اپنے رب کو پہچانتا ہے، اور پھر اسے جب اللہ کے رسول کی طرف سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، تو گویا کہ وہ منتظر ہوتا ہے کہ کوئی ایمان والا منادی کرے وہ ایمان لائے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل رکھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ یعنی پوری کائنات دعوت دے رہی ہے، ہر طرف اللہ کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وہ لوگ جو
اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پہ لیٹے ہوئے، اور آسمانوں اور زمین کے تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، اور پھر اس نتیجے پہ پہنچ کر یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ سب کچھ بے مقصد نہیں پیدا کیا، پاک ہے تو کہ تو کو کام بے مقصد کرے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اے ہمارے پروردگار، جس کو تو نے آگ میں داخل کر دیا تو اسے تو نے رسوا کر دیا، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا کہ وہ پکار رہا تھا ایمان کے لیے کہ اے لوگو اپنے رب پر ایمان لاؤ، پس ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے، اور ہمیں موت دے نیک لوگوں کے ساتھ، اپنے وفادار بندوں کے ساتھ ہمیں جمع کر دے۔ اے ہمارے رب، ہمیں وہ کچھ عطا کر جس کا وعدہ تو نے اپنے رسولوں کی زبانی کیا ہے، یعنی تیرے رسولوں نے جو خوشخبریاں ہمیں دی ہیں، جو وعدے کیے ہیں۔ دیکھیں قرآن آج جو کچھ بتا رہا ہے یہ وعدے ہیں نا اللہ کے، تمہیں جنت میں یہ ملے گا، تمہارے لیے اللہ کی یہ نعمتیں ہیں، یہ اللہ کے رسولوں کی زبانی وعدے ہیں نا سارے۔ اے ہمارے رب، ہمیں وہ کچھ دے کہ جس کا وعدہ تو نے اپنے رسولوں کی زبانی کیا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، بے شک تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ یہ دعا ہے جو ان کے دلوں سے نکلتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائے یہ دعا میں نے قبول کر لی۔ ان کے رب نے انہیں جواب دیا کہ میں تم میں سے کسی کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، کوئی بھی کسی کا عمل ہے میں ضائع نہیں کروں گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، تم ایک دوسرے سے ہو، مرد اور عورت ایک ہی ہیں، ایک ہی آدم کی اولاد ہیں، سارے آدم کی اولاد ہیں، تم ایک دوسرے سے ہو۔ پس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور جو اپنے گھروں سے نکالے گئے، اور جنہیں میرے راستے میں ستایا گیا، اور جنہوں نے جنگ کی، لڑائی کی اور قتل کیا اور قتل کیے گئے، تو میں ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا، اور میں انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے اندر نہریں بہری ہوں گی۔ یہ بدلہ ہے اللہ کے ہاں، اور اللہ کے ہاں بہترین بدلہ ہے، یعنی یہ ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ ثواب کہتے ہیں اصل میں بدلے کو، ایک عمل کا بدلہ۔ فرمایا کہ یہ اللہ کے ہاں بدلہ ہے، اور اللہ کے ہاں بہترین بدلہ ہے اعمال کا۔ پھر مسلمانوں کو اب دوبارہ مخاطب کیا کہ یہ جو چلت پھر تو ہو رہی ہے بھاگ دوڑ، کافروں کی دورے ہو رہے ہیں ادھر سے ادھر، یہ اس کی کوئی پرواہ نہ کریں، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کی شہروں میں بھاگ دوڑ چلت پھر یہ آپ کو کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہ تھوڑی دنیا کی زندگی کا چند روزہ سامان ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ انتہائی برا ٹھکانہ ہے۔ کر لیں شرارتیں چند روز، اللہ نے موقع دیا ہوا ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرے، ان کے لیے باغات ہیں جن کے اندر نہریں بہری ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ کے ہاں یہ ان کی ابتدائی ضیافت ہوگی، پہلی میزبانی۔ نزل کہتے ہیں جو مہمان کے آنے پہ نا پہلی ضیافت دی جاتی ہے، فرمایا کہ یہ ان کی پہلی میزبانی ہوگی اللہ کے ہاں، اور بے شک اللہ کے ہاں وفادار بندوں کے لیے بہترین چیزیں ہیں، ابرار نیک لوگ وفادار بندے۔ وما عند اللہ خیر للابرار، اللہ کے ہاں جو کچھ ہے وہ وفاداروں کے لیے بہت بہترین ہے۔ بے شک اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس پر بھی جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، اور اس پر بھی جو ان کی طرف یعنی پہلے نازل ہوا۔ اللہ سے ڈرتے ہوئے وہ اللہ کے آیات کے بدلے میں کوئی تھوڑی قیمت نہیں لیتے، یعنی انہیں دنیا کے لیے بیچتے نہیں ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر کرو اور ثابت قدم رہو، اور مورچوں پہ ڈٹے رہو، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یعنی اب آخر میں جو شرارتیں پہلے بتائیں کافر یہ سازشیں، تو اس کے مقابلے میں فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان صبر کرو، ثابت قدم رہو، ورابطو، محاذ پہ ڈٹے رہو۔ آپ نے کسی جگہ یہ نہ ہو کہ محاذ کو چھوڑ دو، اپنے محاذ پہ ڈٹے رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو یہیں آج انشاءاللہ ہم ختم کرتے ہیں، اور آگے سورہ نساء ہے انشاءاللہ، اس کو کل شروع کریں گے۔ تو آج ضمیمے میں دو چیزیں انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ ایک تو
اللہ کا اذن جب جسے کہا جا رہا ہے کہ وہ، اور دوسرا جنگ احد پہ مختصراً تھوڑا جو قرآن نے جس طرح تجزیہ کیا ہے، کیا اس کے اندر حکمتیں تھیں، اس پہ انشاءاللہ تھوڑی سی بات کریں گے آج کے زمین میں۔